سلسلہ طریقت یہ خانقاہیں ان کی کچھ اغراض و مقاصد ہیں۔ حضرات صوفیاء کرام رحمہم اللہ نے لوگوں کو دراصل اسلام کے قریب کیا ہے۔ کل تک یہ حالات تھے کہ جو لوگ صوفیاء کرام کے قریب ہوتے تھے، خانقاہوں کے قریب ہوتے تھے، وہ اللہ کی معرفت حاصل کر لیتے تھے، اور آج یہ حالات ہیں کہ جو ان خانقاہوں کے قریب ہوتا جاتا ہے وہ دین سے دور ہوتا جاتا ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ ہمارے لیے ایک شیلٹر ہے۔ اچھا، اب آپ اپنے اوپر ٹوپی اچھی سی پہن لیں، داڑھی رکھ لیں، اور ساتھ نقش بندی، قادری، مجدی، شیرازی، سہروردی کچھ بھی لگا لیں، سابقہ لاحقہ، کسی کو کیا پتہ کیا مطلب ہے کسی چیز کا، اور اس کے بعد حرام حلال سب کچھ ہضم۔ اس لیے عزیزان من، میں بڑی تکلیف کے ساتھ آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کرتا ہوں کہ ہمیں بھی یہ پتہ ہے کہ جب پیک پر محفل ہو تو اس وقت شیوخ طریقت، پیران طریقت کی انٹری یا علماء کی انٹری کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ یہ ساری ڈرامے بازیاں ہمیں پتہ ہیں کہ اگر محفل پیک پر ہو، 5-7 بندے نعرے والے تیار کیے ہوں، حضرت آگے اٹھ کر کھڑے ہو کر استقبال کریں، یہ ساری ڈرامے بازی ہمیں پتہ ہے، لیکن ہم یہ نہیں کرنا چاہتے اور نہ کرتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم بے وقوف ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کام کو فضول سمجھتے ہیں، ہم اسے با مقصد نہیں سمجھتے۔ ہاں، یہ ادب آداب از خود ہو لوگوں میں، شیخ طریقت کے لیے، علماء کے لیے، کسی نعت خان کے لیے از خود ہو، یعنی لوگ محبت سے کھڑے ہو گئے، تو اس میں شریعت کچھ بھی حرج نہیں جانتی، اس میں کوئی مذائقہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن خود بندے تیار کر کے رکھیں گے نعرے بازی کے لیے، تو بھائی اگر ڈرامے بازی ہی خانقاہ والے کریں گے تو لوگ پھر سادگی اور حقیقت کہاں سے سیکھیں گے۔ اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں یہ کام چھوڑ دیں، ہمیں یہ کام نہیں کرنے، ہماری منزل اس سے آگے ہے، اس لیے ان چیزوں سے نکل جائیں۔ اب بھی کچھ لوگوں کو یہ ہوتا ہے آپ استقبال نہیں، میں نے کہا استقبال کس بات کا کروائیں، کیا ہو گیا ہے، ہم نے کیا کر لیا ہے، ابھی تو کچھ ہو بھی نہیں سکا۔ استقبال کس چیز کا؟ استقبال تو در حقیقت کل قیامت کے دن ہوگا، جس کا بھی ہوگا، اور یہ اللہ جانتا ہے۔ اس لیے اپنی عاقبت کی طرف دھیان کریں۔ مزدور جب اپنی مزدوری کر چکتا ہے، مکمل کر لیتا ہے، تو اجرت بعد میں ملتی ہے۔ اس دنیا میں ہم مزدوری کر رہے ہیں، مر کر جب جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوں گے اور کل قیامت کے دن میدان محشر میں جائیں گے، تو پتہ چل جائے گا کس نے کیا کیا ہے۔ اس استقبال کی ضرورت نہیں ہے، اس حاضری کے لیے تیاری کریں جس کے بارے میں علامہ اقبال جیسا شخص یہ کہتا ہے کہ گر تمہیں بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بغیر، کہ اے میرے مالک، اگر تو میرا حساب لینا ضروری سمجھے تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہ لیجو کہ میں حضور کا سامنا کیسے کروں گا۔ یہ کون کہتا ہے؟ جس کے ایک ایک شعر نے امت کو جلا بخشی ہے، جس کے ایک ایک حرف سے امت جاگی ہے، وہ علامہ اقبال کہتے ہیں۔ اور میں اور آپ اس چکر میں ہیں کہ ہم ابھی سے کوئی جناب ایوارڈ لیں گے اور سرٹیفکیٹ ملے گا، اس کی قطعاً ضرورت نہیں، یہ سوچ بھی غلط ہے۔ میں اپنے بزرگوں کی بات بہت کم کرتا ہوں، دوستوں کو پتہ ہے مجھے یہ چیزیں اچھی نہیں لگتی ہیں کہ میں خود سے ان کی کرامات اور ایسی چیزیں بیان کروں، کیونکہ یہ انہی کی تعلیمات ہیں، انہوں نے ہمیں یہ سکھایا ہی نہیں ہے۔ ایک دفعہ مولانا ضیاء اللہ قادری صاحب کا مجھے یاد پڑتا ہے کہ وہ اسی اسٹیج پر، یہاں 27 ستمبر کا ایک پروگرام تھا، تو وہ صاحب کے لیے، بجی کے لیے کچھ کلمات، کوئی اتنی بڑی کوئی بات بھی نہیں تھی، سن لیتے ہیں لوگ، سننے والے تو بہت کچھ ہضم کر جاتے ہیں۔ تو انہوں نے 2-1 لفظ بولے، میں نے خود سنا کہ انہوں نے جب کچھ کلمات، تعریفی کلمات کہے، تو آپ نے فرمایا کہ مولوی صاحب کوئی اللہ رسول دی گل کرو، اے گلاں تے ہور بھی بڑے لوکاں نوں آندیاں نا، یعنی ہم آپ کو اس لیے تھوڑا ہی بلاتے ہیں کہ آپ ہمیں اس طرح کی باتیں سنائیں۔ تو اس لیے کہ ہمارے بزرگوں کا یہ مزاج ہی نہیں رہا، اور انشاءاللہ کبھی بھی ہم یہ کام نہ کریں گے، نہ کرنے دیں گے۔ میں اکثر دوستوں کو محفل سے اٹھتے ہوئے، محفل میں جاتے ہوئے، راستوں سے گزرتے ہوئے، جب لوگ میرے آگے آگے یہ کہتے ہیں پیچھے ہو جاؤ جی، پیچھے ہو جاؤ جی، مجھے نفرت ہے اس لفظ سے، مجھے توہین محسوس ہوتی ہے اصحاب تصوف کی اور خانقاہوں کی
جب کوئی شخص کسی بندے کو، عام بندے کو تنگ کر کے یہ کہتا ہے کہ پیر طریقت کے لیے اور فلاں فلاں سجادہ نشین کے لیے رستہ چھوڑ دو، یہ بالکل مناسب نہیں ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اللہ کی مخلوق کو تنگ کر کے کبھی بھی اللہ کے دین کی خدمت نہیں کر سکتے۔